نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں ایک شور ہے اور شور ڈالنے والے ایک ہی مولانا ہیں جنہوں نے کبھی تو مولا کائنات کے باپ کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، کبھی مخدومہ کائنات کے بارے میں گفتگو کر دی۔ میں سب سے پہلے سادات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سادات اپنی اولادوں کو علم پڑھائیں، کیونکہ سادات کی وراثت علم ہے اور مولا کائنات کی وراثت علم ہے، تاجدار مدینہ کی وراثت علم ہے۔ سادات کو اپنے بابا کی وراثت کو پڑھنا چاہیے، پھر اس میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ جب سے سادات نے علم پڑھنا چھوڑ دیا تو مختلف قوموں کے لوگوں نے علم پڑھنا شروع کر دیا۔ علم پڑھنے کے بعد مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، قاضی بن گئے، نہ جانے کیا کیا بن گئے، لیکن وہ بننے کے بعد انہوں نے جو اپنی ذاتی کمینگی تھی اس کا اظہار کرنے سے باز نہ آئے۔ یہ علامہ جلالی صاحب جو ہیں، یہ سادات کے گھرانے سے ان کو فیض ملا ہے، سید زادے نے ان کو پڑھایا ہے، عالم بنایا۔ یہ جو اسکول ماسٹر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جو علم پڑھا وہ سید کی نگاہ سے یہ فیض یاب ہیں۔ اور جو کتا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں بھونکتا، کتے کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ تکابر شروع کر دیا صحابہ اہل بیت میں۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اہل بیت افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں، کیونکہ سرکار کی آل جو ہے وہ سرکار کے جسم کا حصہ ہے، جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے۔ صدیق اکبر اگر بادشاہ ہیں، صداقت کے تاجدار ہیں اور سارے صحابہ سے افضل ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جسے جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، سرکار کی وجہ سے ملا۔ اہل بیت رسول سرکار کے جسم کا حصہ ہیں، سیدہ کائنات حضور کا دل ہیں، مولا کائنات آنا والی من نور واحد ہیں، حسنین کریمین الحسین منی وانا من الحسین ہیں۔ تو جس کا کل افضل ہوتا ہے اس کا جز بھی افضل ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ طے کرو کہ صحابہ اہل بیت میں افضل کون ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اور یہ علامہ صاحب کبھی مولا کائنات کے بابا کے بارے میں، ظالم تجھے سید نے علم دیا ہے تو جب بولتا ہے تو ان کے باپ کے بارے میں بولتا ہے، جن کی گود میں مصطفیٰ پلتے رہے، جنہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت ذوالعشیرہ جس کے گھر میں دی گئی، جس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو میرے محمد کی طرف ہاتھ کرے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جو انگل کرے گا میں انگل کاٹ دوں گا، میری لاش سے گزر کر کوئی میرے محمد کی طرف آئے گا، اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب بھی بولتا ہے ان کے بارے میں بولتا ہے فلان لکھا فلان لکھا۔ میں کہتا ہوں کسی نے بھی نہیں لکھا۔ جو اہل ایمان اہل محبت ہیں وہ حضرت ابو طالب بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ کسی کافر کی قبر نہیں ہے، لیکن حضرت ابو طالب کی آج بھی جنت المعلا میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ قبر موجود ہے۔ کفار کی قبریں نہیں ہیں، مکہ کے تمام کافروں کی قبریں مٹ گئی ہیں، یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج لوگ یزید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے یو کے میں بات کی یزید کے بارے میں، ان مولویوں نے جو مولوی نسل کے کسی نسل کے نہیں ہیں، آج کا علم آ گیا بے نسلوں کے پاس، انہوں نے میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا۔ اللہ کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے یزید کے بارے میں کہا تھا کہ لوگ یزید کو کہتے ہیں یہ بے قصور ہے، یزید پر یہ زیادتی ہے۔ جب ہمارے نسل کے مولوی، ہمارے سنی مولوی یہ کہنا شروع ہو گئے تو میں نے یہ گفتگو کی کہ یزید کے بارے میں گفتگو اپنے مولوی کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو میں نے برملا کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہی ہمارا موقف ہے جو اہل سنت کا ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ جنگ صفین بتا رہی ہے کہ یہ محبت کی جنگ نہ تھی، بلکہ 70,000 بندہ جو وہاں مرا وہ محبت سے نہیں مرا، لیکن اس لیے اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ اہل سنت کا ایک موقف ہے کہ ان کے بارے میں زبان کو خاموش رکھو، ہم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یزید کے بارے میں بات ہو، مخدومہ کائنات کے
عظمت کے بارے میں بات ہو، مولا کائنات کے بابا کے بارے میں بات ہو، تو اپنے بابے کا شجرہ دیکھو، دیکھو تم کس کافر کی اولاد ہو، سکھ کی اولاد ہو، ہندو کی اولاد ہو۔ ارے مصطفیٰ کے چچا تو وہ ہیں جن کی پشت میں مولا کائنات کا نور آیا، اور میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی پشت میں ہے۔ اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ جس کی پشت میں نبی کی ذریت آئی وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان کو لگام دو، آئندہ اگر توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، وہ ہیں جن کے صدقے کائنات کو سب کچھ ملتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور تھے۔ تو نور کافروں کی پشت میں نہیں آتا، نور نوریوں کی پشت میں آتا ہے۔ تاجدار مدینہ کا فرمان، آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پشتوں میں میرا نور آیا ہے۔ تو جس پشت میں علی کا نور آیا اسی پشت میں نبی کا نور آیا۔ اس لیے نبی اور علی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سوچ کے بات کر۔ اور میں سمجھتا تھا کہ تو ایک اچھا عالم ہے، لیکن تو جب بھی بولتا ہے اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، کبھی مولا کائنات کے بابا کے بارے میں بولتا ہے، کبھی مخدومہ کائنات کے بارے میں بولتا ہے، تو اپنی عاقبت کو تباہ نہیں کر لیا؟ سادات کے قدموں کے صدقے تجھے 4 لفظ پڑھنے ملے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے۔ تجھے تکبر آ گیا، میں سادات کو کہتا ہوں، آؤ سادات کو کہتا ہوں، اور تو ساڑی پھونک نہیں مارنی ہے، تو ہمیں کیا چیلنج کرے گا سادات کو؟ ایک سید بھی اگر گردن جھکا کر نانے کی بارگاہ میں التجا کرے تو جیسے کئی فرعون تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سادات کو چیلنج نہ کر، تجھے سادات کے قدموں کے صدقے یہ 4 لفظ ملے ہیں۔ تو اپنے گاؤں کو جانتا ہے، میں بھی تیرے گاؤں کو جانتا ہوں، تیری نسل کو جانتا ہوں، تیرے باپ میرے پاس آتے رہے ہیں۔ اس لیے اگر توبہ کر لے تو تیری توبہ اللہ قبول کر لے۔ یہ وہ دروازہ ہے ادب گاہ زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ بھی ہے جنہیں دو با یزید اینجا۔ یہ بڑی ادب کی جا ہے۔ پھر مخدومہ کائنات کی شان تو یہ ہے کہ حشر کے دن نکسو رؤوسکم، اپنیاں گردنیں جھکا لو، سر جھکا لو، سب کو حکم ہوگا۔ کیوں گردنیں جھکا لو؟ آنکھیں بھی بند کر لو، گردنیں بھی جھکا لو۔ جو آنکھیں بند کرنے کا تو حکم ہے قرآن میں کہ مرد اپنی نگاہ نیچی کر کے گزرے، لیکن گردن جھکانے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حشر کے میدان میں سب کو اعلان ہوگا جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی، سر جھکا لو، گردنیں جھکا لو۔ جو قیامت کے دن سر جھکیں گے ان کو چاہیے کہ آج بھی سیدہ کائنات کا نام آئے تو سر اپنے جھکا لے۔ وہ مخدومہ کائنات ہیں، وہ حسنین کی، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی فاطمہ، وہ ہے کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ وہ سیدہ کائنات ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ کو، سادات کو چیلنج نہ کر، تیرے پاس جو علم ہے یہ سادات کی جتیوں کا صدقہ ہے۔ تو کتا وفادار وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا تابع دار رہے۔ جو مالک کو بھونکنا شروع کر دے اس کو کچلا دینا چاہیے یا گولی مار دینی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ گردن جھکا کر سادات کی عزت کر۔ اور سید کے لیے سرکار نے فرمایا صالحون للہ و طالحون لی، سید اگر نیک ہے تو عزت خدا کے لیے، اگر کوئی گناہگار ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے۔ اور صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی آل کا مسئلہ ہو اس فرد کو نہ دیکھو، چہرہ مصطفیٰ دیکھو۔ اگر تو نے حضور کے حیا میں اس کی عزت کی تو کملی والے بھی تجھ پہ کرم فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کرو اور سادات کو چیلنج نہ کرو۔ سید جیسا بھی ہو، نالی گنجا پانی کام نہیں آتا لیکن آگ بجھانے کے کام وہ بھی آتا۔ میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت فرماتے تھے کہ نالی کا گندا پانی کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن کسی کے مکان کو آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے کام وہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ سید گناہگار کی مثال دیتے تھے۔ پھر آپ فرماتے تھے میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت کہ اگر سونا نالی میں چلا جائے، جب بھی نکالو گے پانی ڈالو گے سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ سید سید ہوتا ہے، غیر سید سید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا صلاۃ البترا، دم کٹا درود نہ مجھے پسند ہے نہ میرے خدا کو پسند ہے۔ عرض کی کملی والے دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر پڑھے اور میری آل پڑھنا پڑے وہ خدا بھی پسند نہیں کرتا، میں مصطفیٰ بھی نہیں پسند کرتا۔ اس لیے پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جن پر درود ہے
جن پر درود ہے، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، جب سامنے آئیں تو پانی بھی حرام ان پر۔ ایسا بھی کردار رہا ہے مسلمانوں کا کربلا کے اندر، لیکن میرے آقا حسین نے کائنات کو بتا دیا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صدا سے پنگا نہ لینا، ورنہ یہ علم بھی جاتا رہے گا، یہ شہرت بھی جاتی رہے گی، ذلت اور رسوائی طرح مقدر بن جائے گی۔ سید جیسا بھی ہو، اس کی عزت حضور کے لیے ہے، صحابہ کی عزت سرکار کے لیے ہے۔ جو جتنا حضور کے قریب ہے وہ اتنی عظیم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالمین پہ کرم فرمائے۔ اور یہ مسائل اس وقت چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر علم ہے تو کسی کو پڑھاؤ، عالم بناؤ، مدارس بناؤ، یہ جھگڑے نہ شروع کرو۔ یہ 1400 سال میں جس نے ساری دنیا سے مقابلہ کیا، جو 3 سال شب ابی طالب میں مصطفیٰ کے لیے گزارتا رہا، اسے حضرت ابو طالب کی ذات کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب کی ذات وہ ہے جس کے پوتے کربلا میں قربان ہوئے۔ عقیل کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ جعفر کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ علی کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ کربلا میں عقیل کے بیٹے گئے، کربلا میں جعفر کے بیٹے گئے، کربلا میں میرے مولا علی کے آقا حسین گئے، جنہوں نے دین بچایا، وہ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ پھر علی کا انتخاب جو حضرت ابو طالب کا کسی اور نے نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ دادے کی گود سے اٹھے، چاچے ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا واہ بیٹا محمد، تو نے انتخاب صحیح کیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا انتخاب مصطفیٰ کا تھا، حضرت ابو طالب کا انتخاب خدا کا تھا، اس لیے ان کی گود میں پلتے رہے، پھر پوری قوم سے مقابلہ کر کے دفاع کرتے رہے۔ تو کلمہ پڑھنا کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا کیا کلمہ ہے کہ مقابلہ کیا، جرأت سے کیا، توحید کا درس دیا، جرأت سے دیا، ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ ان کے بارے میں بات کرتا ہے، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو اپنی آباء شجرہ پڑھ، اپنا نسب کا شجرہ پڑھ، پھر دیکھ کہ تو کس سکھ کی اولاد ہے یا کسی ہندو کی اولاد ہے۔ تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے جو پاک ہیں، جن کی اولاد پاک ہے، طیب ہیں، طاہر ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نفرت سے بچائے۔